دھرنا چوک پر خواتین کا NPR NRC اور CAA کے خلاف احتجاجی ایک یوم کا پروگرام منعقد ہونے والا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم ہائی کورٹ میں اپروچ ہوئے تھے اور ریٹ پٹیشن 2236/220 جو 3 دن سمجھیے اس پر بحث ہوئی ہے، 4 تاریخ کو، 5 تاریخ اور 6 تاریخ کو۔ 5 تاریخ کو ہائی کورٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ مختلف مقامات کو پولیس نہیں مان رہی تھی، ہوم سیکریٹری کی طرف سے اس کو مانا نہیں جا رہا تھا، تو آخر کار ہم نے کہا کہ ہم دھرنا چوک پر پروگرام کرنے کے لیے ایگری ہیں۔ اس پر پولیس بھی ایگری ہو گئی اور جج صاحب بھی، معزز جج صاحب بھی اس پر مطمئن ہو گئے، اور طے یہ ہوا کہ 6 تاریخ کو کیونکہ 8 اور 9 48 آورز کا پروگرام تھا، 48 آورز کے پروگرام کو بھی ہوم سیکریٹری کی طرف سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ مستقل سمجھیے کہ اس پر بحث ہو رہی تھی، وہ ایگری نہیں کر رہے تھے، تو ہم 48 آورز کو چھوڑ کر ایک دن کی سمجھیے کہ بعد ہم تسلیم کر لیے۔ 2 چیزوں پر ہم اس میں نیچے اترے، ایک تو 48 آورز کے بجائے ایک دن کی بات ہم نے کہی، اور دارالشفا پلے گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ اور عیدگاہ میر عالم، اور ایک اسٹیج پر ہاکی گراؤنڈ کو سمجھیے کنسیڈر کیا جا رہا تھا، لیکن ہاکی گراؤنڈ کی جو کمیٹی ہے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے جہاں تک کہ مشتاق ملک کا مزاج ہے، یا سمجھیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اپنا ایک پرنسپل ہے کہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اس موومنٹ میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو یقیناً ہم سمجھیے کہ بات کر رہے ہیں، اور آج بہت تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہاکی گراؤنڈ میں سمجھیے کہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار کمیٹی کے ہیں، اور وہ کمیٹی سے ہمارے لوگ جا کر طویل گفتگو کرے، انہوں نے کہا کہ صاحب مسٹر ایکس کے بغیر ہم یہ گراؤنڈ نہیں کھولیں گے، اس کی اجازت نہیں۔ ہم وہاں سے اپنے قدم پیچھے ہٹا کر سمجھیے کہ دھرنا چوک کو ایگری کر لیے، دھرنا چوک کا پرپوزل دیے، کیونکہ ہاکی گراؤنڈ بھی پیک تھا اور پولیس کو اس میں دشواری نہیں تھی۔ بہرحال یہ ہماری اپنی مجبوری تھی۔ دھرنا چوک کو ہم نے سمجھیے کہ بہرحال پرپوزل دیا اور دھرنا چوک کا بات طے ہو گئی۔ صرف یہ طے ہونا تھا کہ 8 کو ہم کریں گے یا 9 کو کریں گے، یہ بات 6 فروری کو طے ہونی تھی۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ 6 فروری کی صبح، یعنی یوں سمجھیے کہ 5 فروری کی رات 12:30 بجے میرے پاس کمشنر آف پولیس کا ایک لیٹر میرے کو سرو کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو اپلیکیشن یہ 3 مقامات کا ہے، دارالشفا پلے گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ اور عیدگاہ میر عالم، یہ اپلیکیشن پولیس ریجیکٹ کرتی ہے، جبکہ صبح کورٹ میں ہیئرنگ ہونے والی ہے، ڈیٹ طے ہونے والی ہے اسی اپلیکیشن کے گراؤنڈ پر کہ بھئی یہ مقام کے بجائے یہ مقام پہ آپ پروگرام کر لیں، لیکن رات کو 12:30 بجے میرے کو سمجھیے کہ گھر پر میرے پولیس آ کر کمشنر کا لیٹر ہینڈ اوور کرتی ہے کہ صاحب آپ کا پرمیشن ریجیکٹ ہو گیا۔ اب مجھے ایک خدشہ ہوا کہ بھئی صبح ہیئرنگ ہے اور یہ لوگ ریجیکشن آرڈر دے رہے ہیں۔ امیڈیٹ سمجھیے کہ صبح 6 کی صبح کورٹ کی ہیئرنگ سے پہلے کمشنر آف پولیس کو نئی درخواست بھیجا دی گئی، اور کمشنر آف پولیس کے انڈورسمنٹ کے ساتھ ہم کورٹ کو پہنچے، اور کورٹ میں جو ہوم سیکریٹری کے پی تھے انہوں نے اپنے آرگومنٹ شروع کیا کہ صاحب ہم رات میں اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور اب کوئی پرمیشن کی اپلیکیشن ہمارے پاس باقی نہیں ہے، یہ لوگ ایگری کرے ہیں
اب فریش اپلیکیشن دیں گے تب کنسیڈر کریں گے کیس سمجھیے کہ ختم کر دیا جائے. تو فوری ہمارے ایڈوکیٹ ایم مجیب ایڈوکیٹ یہ ڈالے کہ صاحب ہم آلریڈی آپ کو اپلیکیشن یہ دے چکے ہیں. تو ایک دم پولیس اتھارٹیز وہاں کورٹ میں پریشان بھی ہو گئی کہ صاحب ان کی چال فیل ہو گئی. امیڈیٹ جج صاحب نے آرڈر دیا کہ صاحب ان کا اپلیکیشن 6 تاریخ کا ہے اور 6 تاریخ کے وہ اپلیکیشن کو پولیس سمجھیے کہ دھرنا چوک پر یہ پوچھ رہے ہیں. اور since the petitioner has approached the authorities seeking the permission at the new location, the authorities کو یہاں کے عوام کو بھی تکلیف نہ ہو. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ کوشش ہے. لیکن اگر ہم کو پرووک کیا جاتا ہے, ہم کو دبانے کی کوشش کی جائے گی تو ہم کو معلوم ہے کہاں بیٹھ سکتے ہیں. ہم اتنا بیٹھیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک دھرنے کی پولیس آپ کے پاس نہیں ہے تو سارے شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس سمجھیے کہ سورس نہیں رہے گا, وہ سچویشن کریٹ ہو جائے گی. تو یہ کہ کل سے انشاءاللہ شام میں یہ پروٹیسٹ شروع ہوگا کہ لائٹ بند رہے گی 7:15 to 7:30 پورے تلنگانہ میں. اور انتہائی افسوس کے ساتھ آخری بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اطلاع مجھے یہ ملی, بہرحال میں راستے میں ہوں, اطلاع ملی کہ بہت سے لوگوں نے اس پرمیشن کے کینسل ہونے پر مٹھائیاں بھی کھائی ہیں. اللہ بہرحال ان کو عقل بھی دے, اللہ ان کو سلامت بھی رکھے, اللہ ہدایت بھی دے. میں اور کچھ نہیں کہوں گا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون کون سی قوتیں اس خواتین کے دھرنے سے خوفزدہ ہیں اور کیوں پریشان ہیں, یہ سمجھیے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن ہم مقابلہ کریں گے خواتین سے, وہ تمام آرگنائزرز سے جنہوں نے کل کے دھرنے کی تیاری کی تھی, کل کے دھرنے کی کوششیں وہ کر رہے تھے, فیلڈ پر کام کر رہے تھے. ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, ان کو کوئی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک لڑائی ظالموں اور جابروں کے خلاف لڑائی ہے. اسی کے ساتھ یہ لڑائی منافقین کے ساتھ بھی یہ لڑائی ہے. تو یہ 2 محاذوں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی لڑ رہی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے, یا مشتاق ملک کے پاس بھی کوئی پاور اور اقتدار نہیں ہے. ہم بڑی بے بساطی اور سمجھیے کہ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود قوت کو اکجا کر کے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس میں آپ کا تعاون, آپ کی حمایت اور آپ کا سمجھیے جوش اور ولولہ اس احتجاج میں سرد نہیں پڑنا چاہیے. آپ کے جوش اور ولولہ اس احتجاج میں باقی رہنا چاہیے. یہ لڑائی بڑی لمبی لڑائی ہے. نہ دل کو چھوٹا کریں اس لڑائی, اس میں سمجھیے کہ آپ کو پرمیشن نہیں ملا, بغیر پرمیشن کے کر سکتے, وہ سب کر سکتے, وقت آئے گا, اس کا وقت آئے گا. لیکن ابھی ہم اصول اور قاعدے سے پرامن طریقے سے ہم چلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. احتجاج انشاءاللہ ہوگا, کسی قیمت پر ہوگا. آپ اپنے جوش, اپنے ولولے اور اپنے سمجھیے کہ اس لڑائی میں جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس کو جاری رکھیے اور اپنے طور پر احتجاج کے لیے مزید آرگنائز کریے. آپ سمجھیے کہ موقع